بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہو آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے ڈیکو کرنے کا پراپر طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور یہ گارنٹی کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو۔ 20 سال 30 سال آپ لوگ اس حساب سے ڈیکو کر کے بھول جائیں، انشاءاللہ پاپڑی وغیرہ کبھی نہیں بنے گی۔ جی شروع کرتے ہیں۔ میرے پاپا کے چینل کو ٹچ کڑائی پکڑو۔ تو یہ پرانا بیڈ آیا تھا میرے پاس۔ بیڈ کوئی بھی آئٹم ہو، پرانا ہو یا نیا ہو، مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پرانے آئٹم پہ ریگمال تھوڑا دبا کے لگانا پڑے گا، نیا آئٹم ہوگا اس پہ جو ہے نا ریگمال ہلکا لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اس پہ ڈیکو ہوا تھا پہلے 2-3 دفعہ ہوا تھا، تو 3 دفعہ ہوا تھا، دیکھ لیں آپ کے سامنے اوپر جو ہے نا براؤن ہوا تھا تو پاپڑیاں بنی ہوئی ہیں، نیچے سے جو ہے نا وہ آف وائٹ کلر نکلا ہوا ہے، تو یہ آف وائٹ کے نیچے بھی کلر تھا ایک، تو یہ آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہوں میں انشاءاللہ۔ اس حساب سے آپ لوگ کرو گے، ایک تو پاپڑیاں وغیرہ کبھی نہیں بنیں گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے گھروں میں ڈیکو ہوا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا کہیں سے کناروں پہ پاپڑیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، تو پاپڑی نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ ریگمال آپ نے لگانا ہے 60 نمبر کا، دبا کے ریگمال لگانا ہے۔ اگر کوئی پرانا آئٹم آ جائے آپ کے پاس، نیا آئٹم ہو تو اس کو جس حساب سے مرضی لگا لیں آپ لوگ، مطلب 100 کا 120 نمبر کا لگتا ہے، زیادہ تر لسانی پہ آج کل ڈیکو کرتے ہیں۔ کیکر کی لکڑی ہو تو اس پہ 60 کا ہی لگائیں آپ لوگ، شیشم ہو کوئی بھی ہو، تو پلائی ولائی پہ لسانی پہ جو ہے نا 100-120 نمبر کا ہی لگتا ہے۔ سولڈ لکڑی کے لیے 60 نمبر کا ریگمال ہوتا ہے، تو یہ ریگمال آپ لوگوں نے صحیح کر کے لگانا ہے۔ یہ دیکھ لیں جہاں جہاں پہ جوائنٹ بھی کھلے ہوئے اس کے، لیکن ہے یہ سولڈ لکڑی کا، سولڈ شیشم کی لکڑی ہے، یہ بھی کوئی 30 سال پرانا ہے، تقریباً 25-30 سال پرانا ہے یہ، لیکن سولڈ لکڑی کا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ کلر چینج کروا لیا کریں، کیونکہ لسانی کا ہوگا، چیپ بورڈ کا ہوگا، وہ ویسے ہی 8-10 سال کے بعد جو ہے نا ویسے ہی اس کا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، سارا جو ہے نا بھوسا خراب ہوا ہوتا ہے، بھوسے کا تو ہوتا ہے سارا، گتا لگا ہوتا ہے سارا، تو وہ خراب ہو جاتا ہے اکثر جو ہے نا زیادہ تر۔ تو یہ جو لکڑی کا ہوتا ہے آئٹم، کوئی بھی فرنیچر ہے سولڈ لکڑی میں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ لوگ ایک دفعہ لے کے بھول جاؤ، 5 سال بعد 10 سال بعد کلر چینج کروا لو۔ یہ دیکھ لیں لکڑی لگی ہوئی ہے شیشم کی، 1 نمبر لکڑی لگی ہوئی ہے، ساری کالی لکڑی ہے اس کے نیچے، یہ ایک سائیڈ کوری کر کے دیکھی تھی ہم نے، تو یہ شیشم کی لکڑی ہے، اور لکڑی بھی 1 نمبر ہے، 30 سال پہلے کی لکڑی ہے میرے بھائیوں، 30 سال پرانی لکڑی تو لکڑی لگتی تھی نا، آج کل کون لکڑی لگاتا ہے؟ لکڑی لگائے بھی مطلب گیلی ہوتی ہے، کسی کا پایا گھوم جاتا ہے، کسی کا کیا 100 مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ جو پرانی لکڑی ہوتی تھی، سیزن لکڑی ہوتی تھی، لکڑی بھلے نہیں ہو وہ بھی 4-5 سال کے بعد جو ہے نا سیٹ ہو ہی جاتی ہے، لیکن نئی لکڑی میں فرنیچر بنا لیتے ہیں، اس میں جو ہے نا اکثر فالٹ ہی آتے ہیں، تو یہ پرانا آئٹم ہے، دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ۔ آج فل تیار کر کے نہیں دکھاؤں گا، لیکن میں مین آپ کو بیس بتاؤں گا، بیس آپ لوگوں نے کیسے بنانا ہے، صحیح کر کے ریگمال لگا لینا ہے، جہاں جہاں پہ جوائنٹ کھلے میں گولوں وغیرہ کے یہ پٹیوں کے، وہاں پہ آپ لوگوں نے ایلفی کر لینی ہے، ایلفی کر کے اوپر ریگمال بھی لگایا کریں ایلفی کے اوپر، تاکہ جو لکڑی کا برادہ ہے وہ اندر بیٹھ جائے، اس کے گھس جائے اندر، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پہ استر وستر کا کام ہوگا۔ ابھی میں اور بھی طریقہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ایلفی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ریگمال ہو گیا اس پہ، اب ایلفیاں چیک ہو رہی ہیں، پہلے آپ لوگوں نے ریگمال کر لینا، کورا کر لینا صحیح کر کے، مطلب جتنا ہو سکتا ہے،
تو صحیح کر کے ریگمال لگانا ہے. جہاں پہ پاپڑی بننے والی ہوگی وہ بالکل کوری کر دینی ہے, لکڑی نکل جائے گی وہاں سے. تو یہ اس پہ 2-3 کلر پہلے بھی بھائیوں نے کروائے ہوں گے, 2-3 دفعہ پالش ڈیکو ہوا تھا اس پہ. اوپر جو ہے نا براؤن تھا, نیچے آف وائٹ تھا, اس سے نیچے بھی کلر ہے اس کے. تو یہ آپ لوگوں نے صحیح کر کے ریگمال لگانا ہے. یہ پاپڑی اسی لیے بنی تھی کہ دوبارہ کسی نے کی ہے, ریگمال صحیح کر کے لگایا نہیں ہے. ریگمال صحیح کر کے لگایا نہیں تھا اس نے, بھائی نے استر ڈال دیا. جب استر ڈال دیا تو پھر تو جو ہے نا وہ پاپڑیاں تو بنیں گی جب نیچے بیس کاٹا نہیں ہے آپ لوگوں نے. تو بیس کٹے گا نہیں جب تک صحیح کر کے طریقے سے ریگمال صحیح کر کے ہوگا نہیں, تو پاپڑی تو بنے گی نا پھر. تو یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے ایلفی بھی کر رہا ہوں, جہاں جہاں پہ گولے وغیرہ پھٹے ہوئے تھے وہاں پہ آپ لوگوں نے پورے پہ ایلفیاں کر لینی ہیں. کوئی بھی آئٹم ہو, کسی بھی قسم کا ہو, مسئلہ نہیں ہے. ڈیکو کا آج طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اس طریقے سے آپ لوگ ڈیکو کر لو, 20-30 سال کے لیے بھول جاؤ. یہ تو میں نے 15 سال لکھا ہے اوپر, 15 سال کا آپ کو بولا ہے, یہ 20-30 سال بھول جاؤ انشاءاللہ آپ لوگ کر کے. پاپڑی بن جائے گارنٹی ہے ہماری, پاپڑی نہیں بنے گی انشاءاللہ. تو یہ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ فوکسی کارپینٹر کا ریپیرنگ کا کام ہو وہ کارپینٹر کو دینا ہے آپ نے. اگر کارپینٹر نہیں ہو آپ کے پاس, یہ دیکھ لیں, یہ 2 بوتلیں فوکسی کی آدھی آدھی ڈلتی ہیں دونوں, آدھی آدھی مکس کرنی ہے. بیچ میں برادہ لے لینا ہے شیشم کا ہو, کیکر کا ہو, کسی بھی قسم کا ہو, لکڑی کا برادہ ہونا چاہیے, بالکل باریک والا جو آری کے نیچے پڑا ہوتا ہے وہ والا. تو یہ برادہ لے لینا ہے آپ نے, یا گلینڈر وغیرہ لگاتے ہیں بھائی کارپینٹر, ان کے پاس بھی ہوتا ہے برادہ. تو یہ برادہ لے کے فوکسیوں میں ڈالنا, فوکسی کے اندر مکس کر لینا. دونوں بوتلوں میں سے آدھی آدھی آپ نے لینی ہے فوکسی. تو یہ صحیح کر کے مکس کرنی ہے آپ نے, اس کے بعد لگانا ہے. یہ ایسے کر دیتا ہے لکڑی کو جیسے لوہے کو ویلڈنگ کروا لو آپ لوگ, بالکل سولڈ کر دے گا. یہ جان آ جاتی ہے لکڑی کے اندر اگر فوکسیاں آپ لوگ ڈال لو. کسی بھی بھائی کے گھر میں صوفوں کے جوائنٹ کھلے ہوں, کسی بھی چیز کے جوائنٹ کھلے ہوں, لیکن یہ کام اسی ٹائم کرے گی اگر آپ لوگ صحیح کر کے جوائنٹ کھول کے پھر بھرو گے. تو اگر آپ لوگ ایسے ہی اوپر بھر دو گے تو پھر جو ہے نا کام نہیں کرتی ہے, اندر جڑ میں جائے گی. یہ دیکھو گاڑی دی میں نے تھوڑی اور پتلی کی ہے, تھوڑی صحیح کر کے پتلی کر لینی ہے تاکہ یہ اوپر آپ نے چھوڑ دینا ہے, یہ خود ہی اندر جذب ہو بیٹھ جاتی ہے, یہ جگہ بناتی رہتی ہے, اندر گھستی رہتی ہے. 2 دفعہ کرنی پڑتی ہے فوکسی. میں تو ابھی آپ لوگوں کو شارٹ کٹ کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے نا بہت بڑی ہو جاتی ہے اگر زیادہ ہی جو ہے نا بالکل تفصیل سے بتاؤں آپ کو. پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے میرے بھائی جو ہے نا صحیح کر کے سمجھ جائیں. یہ مین جوائنٹ تھے جو بیک سائڈ پہ ہے یہ بیڈ کے, تو صحیح کر کے کھولے. دیکھ لو آپ کے سامنے جریاں پڑی ہیں, صحیح کر کے اسکریپ کے ساتھ کھول لیے تھے جوائنٹ کھولنے کے بعد یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اسکریپ لگا رہے ہیں. یہ جوائنٹ نہیں ہے, یہ ویسے ہی پٹاس تھی لکڑی کے اندر. تو یہ صحیح کر کے کھول کے فوکسی بھر دینی ہے آپ لوگوں نے. یہ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے نا 30 سال کے لیے لویا ہو جائے گا بیڈ, ہلے گا ہی نہیں اس کے جوائنٹ. یہ دیکھ رہے ہو آپ لوگ, جہاں جہاں پہ بھی جوائنٹ تھے اس کے وہ اوپر کا پورا ایک ہی پیس لگا ہوا ادھر جوائنٹ ہے اس کا. تو یہ پہلے لکڑی لگاتے تھے, صحیح کھل کے لکڑی لگاتے تھے. اس ٹائم لکڑی بھی سستی ہوتی تھی اور لکڑی بھی سولڈ ہوتی تھی, سوکھی لکڑی ہوتی تھی, سیزن لکڑی ہوتی تھی. تو یہ اس ٹائم کا پرانے دور کا بنا ہوا بیڈ ہے. یہ صحیح کر کے کھول کے آپ لوگوں نے فوکسیاں صحیح کر کے ڈال دینی ہے جوائنٹوں میں. یہ بیک سائڈ سے ڈال رہے ہیں فوکسیاں, ساری جریاں کھول لی تھی بالکل کلیئر, اس کے بعد فوکسیاں ڈال رہے ہیں. مطلب جتنے جوائنٹ ہو آپ لوگوں نے فوکسی کر دینی ہے, ایک دفعہ صحیح کر کے فوکسی کرنی ہے. فوکسی صحیح کر کے کر دو گے اس میں جان آ جائے گی بیڈ میں, یہ ہلے گا بھی نہیں انشاءاللہ. جیسے لوہے کو ویلڈنگ کر دو آپ لوگ تو یہ وہ حساب ہو جاتا ہے. لکڑی کے اوپر فوکسی لگا دو آپ لوگ جوائنٹوں میں, جتنے جوائنٹ ہو فوکسی ڈال دو آپ لوگ, انشاءاللہ گارنٹی ہے. یہ جوائنٹ ایک تو کھلے گا نہیں, لیکن فوکسی ڈالنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جریاں آپ لوگ صحیح کر کے کھولو.
پھر جو ہے نا فوکسی کام کرتی ہے. اگر اوپر اوپر لگاؤ گے پھر فوکسی کام نہیں کرے گی. اگر آپ لوگ بولو کہ ہلکی ہلکی جو کھلے میں اوپر لگا دے. اب ڈالنا ہے ہم نے اس پہ استر یہ دیکھ لیں پائن ووڈ کا استر ہے. استر یہ اچھا والا ہوتا ہے, اچھی کمپنی کا. یہ کوئی بھی ڈال لو مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ نہیں ملتا ہے کوئی بھی ڈیکو کا استر ڈال دو آپ. آئل والا استر ہوتا ہے, بھلے پیٹرول میں بناؤ بھلے تھنر میں بناؤ مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوشش کیا کرو پیٹرول میں بناؤ تو صحیح ہے, رزلٹ اس کا اچھا آتا ہے. تو یہ دیکھ لیں بیک سائڈ ہے, فوکسیاں لگا کے ابھی گلینڈر مار دی ہے, کلیئر کر دی ہے. بیک سائڈ ہے یہ. تو بیک سائڈ پہ ابھی استر ڈالنا ہے ہم نے. استر ڈالنا ہے, استر ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ لوگوں نے. آج استر ڈالا ہے, اس کو کل تک چھوڑ دیں آپ لوگ. کل تک اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے آپ لوگوں نے استر ڈالنے کے بعد. کل جو ہے نا کل پہلی لاپی کرنی ہے اس کے اوپر. اس کے اوپر پھر فلنگ مار دینی ہے آپ نے. بیک سائڈ ہے, بیک سائڈ پہ تو ایک آدھ استر صحیح کر کے بھر کے ڈال دو مسئلہ نہیں ہے. فلنگ ولنگ کٹائی وٹائی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بیک سائڈوں پہ بھی کوئی نہیں ڈالتا ہے, مجھے پتہ ہے یار. تو آپ لوگوں نے صحیح پراپر کام کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ, پائیدار کام کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں. کام ہوگا پائیدار. تو یہ استر آپ لوگوں نے ڈال کے ایک دن کے لیے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے لاپی بھرنی ہے اس پہ. بھلے آئل والی بھرو, لاپی کوئی بھی بھرو مسئلہ نہیں ہے یار. لوگ بولتے ہیں آئل والی لاپی, آئل والی لاپی, آئل والی لاپی تو بھر دیتے ہیں لوگ, لیکن ادھر استر ڈالا 4 گھنٹے کے بعد بھر دیتے ہیں. اور پاپڑیاں بنتی ہیں وہ, جب تک استر صحیح خشک نہیں ہوگا لاپی تھوڑی اس کے اوپر کام کرے گی. لاپی بھی آئل والی بھرتے ہیں اور ریگمال بھی بس موٹا موٹا دکھاتے ہیں اور چل بھائی کلر ڈال دیا یا ڈبل استر ڈال دیا. ایسے نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے استر ڈال کے ایک دن چھوڑ دینا ہے, دوسرے دن فلنگ مارنی ہے. فلنگ مار کے کٹائی مارنی ہے 220 نمبر کے ریگمال سے. 220 نمبر کے ریگمال سے کٹائی مارنی ہے آپ لوگوں نے. کٹائی مارنی ہے, دبا کے مارنی ہے, ہر جگہ پہ جری میں کونے کھانچے میں ہر جگہ پہ کٹائی لگنی چاہیے. ریگمال صحیح کر کے لگاؤ گے نہیں پھر پاپڑی بنے گی آپ کی. یہ دیکھ لیں ابھی کٹائی کر لی تھی ہم نے صحیح 220 کے ریگمال سے. آپ کو طریقہ پورا بتاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ ایک ایک چیز آپ کو کر کے دکھاؤں تو پھر ویڈیو جو ہے نا بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ریگمال لگا لیا 220 کا, پھر دوبارہ استر ڈلے گا. ابھی ڈبل کوٹ استر کا ڈلتا ہے اس پہ, ڈیکو والے آئٹم پہ ڈبل کوٹ ہی استر کا ڈلتا ہے, ڈبل کوٹ ہی کلر کا ڈلتا ہے, فائنل کلر تیسرا کوٹ ڈلتا ہے. تو ٹوٹل 5 کوٹ ڈلیں گے اس کے اوپر. آپ لوگ ساتھ ہی رہنا, دیکھتے رہو. انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھ لو گے آپ کو ڈیکو کرنے کا پورا طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ڈبل استر ڈال دینا ہے. ابھی فلنگ مار دی تھی, ڈبل استر ڈال کے ابھی جو کٹائی ہوگی یہ مارنی ہے آپ نے 320 نمبر سے. 320 کے ریگمال سے کٹائی مارو گے, دوبارہ لاپی کرنی ہے آپ لوگوں نے. فلنگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, مارنی ہو تو فلنگ مار دیں. اگر نس وس زیادہ کھلی ہے تو فلنگ مار دیں. یہ تو پرانا آئٹم تھا, اس پہ تو ہم لوگوں نے لاپی چیک کی ہے دوسری, پہلے پہ فلنگ ماری تھی ہم لوگوں نے. تو دوسرے پہ جو ہے نا لاپی چیک کی تھی تک جہاں جہاں پہ کھڈے وغیرہ تھے وہاں پہ لاپی بھر لی تھی. لاپی بھر کے پھر 320 نمبر کے ریگمال سے پورے کی کٹائی لینی ہے آپ نے, صحیح کر کے کٹائی مارنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس پہ ڈلے گا وائٹ کلر. ابھی ڈل رہا ہے اس پہ وائٹ کلر ڈل رہا ہے. وائٹ کلر ڈالنا ہے آپ لوگوں نے, لیکن 320 نمبر سے کٹائی مار لینی ہے آپ نے. ہر جگہ کی اندر باہر جریاں وریاں ہر جگہ پہ ریگمال لگنا چاہیے. آپ کو بتا رہا ہوں ریگمال ہر جگہ پہ لگے گا تو پاپڑی نہیں بنے گی انشاءاللہ. آپ لوگ گارنٹی کے ساتھ کام کرو انشاءاللہ, اس حساب سے کرو آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو جو بتاتا ہوں انشاءاللہ پراپر کام بتاتا ہوں اور صحیح طریقہ بتاتا ہوں. ایسے کام میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائیوں. یہ مت سوچنا استر جب بھی ڈالنا ہے آپ نے ایک دن چھوڑ دینا ہے آپ نے. 2 دن اگر اور ٹائم آپ کے پاس 2 دن چھوڑ دیں. جتنا استر چھوڑو گے اتنا کڑک ہوگا, جتنا کڑک ہوگا اتنا پائیدار ہوگا. گیلے گیلے پہ لاپی وغیرہ بھرنی نہیں ہے آپ لوگوں نے. اس کے بعد استر ڈبل لاپی کے بعد استر ڈال دیا 320 سے کٹائی مار کے,
پھر استر ڈال کے پھر لاپی ہوگی ہلکی پھلکی. 2 استر ڈالنے آپ نے. تیسری کٹائی 320 سے مار کے دوسری کٹائی. اس کے بعد ڈلے گا اس پہ وائٹ کلر ڈلے گا. وائٹ کلر ڈال لینا ہے آپ لوگوں نے. وائٹ کلر ڈالنے کے بعد لاپی ہوگی اس کے اوپر. لاپی کون سی ہوگی؟ ڈیکو کی لاپی ہوگی. یہ دیکھ لیں وائٹ کلر ڈالنا ہے. اگر لائٹ کلر ہو تو پھر وائٹ ڈالیں آپ لوگ. لائٹ کلر کوئی بھی ہو، سلور ہو، آف وائٹ ہو، وائٹ ہو، پھر آپ لوگوں نے وائٹ کلر ڈالنا ہے. اس پہ تو ڈالنا تھا سلور کر کے ہم لوگوں نے اینٹیک کرنی ہے. وہ انشاءاللہ فائنل کا میں آپ کو اینٹیک وغیرہ بعد میں بتاؤں گا. میں نے سوچا آپ کو بیس کا پورا طریقہ سمجھا دوں انشاءاللہ، نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اگر میں اینٹیک وغیرہ بھی بتاتا آپ کو. تو وہ یہ ہوا بھی نہیں ابھی. خیر اینٹیک وغیرہ لگائیں گے. اس کے بعد یہ دیکھ لو آپ لوگ ڈیکو کی لاپی جہاں جہاں پہ کھڈے ہوں ڈیکو کی لاپی بھرنی ہے آپ لوگوں نے. ڈیکو کی لاپی بھر کے، ڈیکو کی لاپی مل جاتی ہے، ڈیکو جہاں سے سامان ملتا ہے، مٹیریل ملتا ہے. ڈیکو کی لاپی مضبوط ہوتی ہے. فائنل لاپی جو ہے نا ڈیکو کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کٹائی مارنی ہے اس کی 400 نمبر کے ریگ مال سے. 400 نمبر کا ریگ مال لے لینا ہے، پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے. واٹر ریگ مال ہوتا ہے وہ پانی والا. تو اس سے آپ لوگوں نے کٹائی مار لینی ہے اس کی. پورے کی کٹائی مارنی ہے اس کی. پورے کی کٹائی مارنے کے بعد آپ لوگوں نے سلور ڈال دینا اس پہ. سلور ڈال کے پھر اگر لاپی ہو تو لاپی دوبارہ چیک کر لے ڈیکو والی، مسئلہ نہیں ہے. تو اس حساب سے آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ. یہ نہ تو کبھی کوئی پاپڑی بنے گی، پاپڑی کبھی نہیں بنے گی انشاءاللہ. باقی کوئی بھی سوال ہو کسی بھی قسم کا ہو، یہ آخر میں میرا نمبر ہے، آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے. کئی بھائیوں کو شکایت بھی ہوگی جواب نہیں مل رہا تھا. ابھی انشاءاللہ معذرت کرتا ہوں میں ان بھائیوں سے بھی جنہوں نے میسج کیے ہوں گے. وہ مسئلہ چل رہا تھا واٹس ایپ کا لیپ ٹاپ کے اندر، لیکن ابھی میں نے موبائل لے لیا واٹس ایپ کے لیے الگ. آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ. فوراً جواب ملے گا آپ لوگوں کو. کسی بھی قسم کا پوچھنا ہو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں میں. مسئلہ نہیں ہے، اس حساب سے کر لو گے انشاءاللہ، یہ کبھی خراب نہیں ہوگا. تو یہ آپ لوگ اس حساب سے گارنٹی بھی دے سکتے ہو پالٹی کو. باقی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم.